اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ ایک موضوع کے ساتھ آتے ہیں، اور جو سیریز جس کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرماتے ہیں اور مدینہ منورہ میں مختلف نظام، مختلف افکار وہ متعارف ہوئے اور وہ زندگی کا حصہ بن گئے، اور وہ نظام آج تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آپ کا جو انداز، جس طرح آپ نے مدینہ کا سیاسی نظام، سماجی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، اخلاقی نظام، تربیتی نظام وغیرہ وغیرہ، تمام نظاموں پر ہم ایک ایک کر کے بات کروا رہے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لا کر جو خاندانی نظام ترتیب دیا اور جو فکر متعارف کروائی، نکاح کا ادارہ، خاندان کا ادارہ کس طرح متعارف کروایا، اور خواتین و حضرات وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، کیا حالت زار معاشروں میں جو بگاڑ، اس پر بہت گفتگو ہماری معزز علماء سے ہو چکی ہے۔ خواتین و حضرات، عورت کی اہمیت، عورت کا احترام، وراثت میں حصہ، پھر وصیت، خاندانی رشتوں کا احترام، اللہ اکبر اللہ اکبر، فیملی سسٹم، یہ فیملی سسٹم جو آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان گھرانے کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں یا کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی، رشتہ داروں، خاندان کے تعلق سے جو رویے دیکھنا چاہتے ہیں ایک مومن میں، وہ رویے کیا ہونے چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو مومن کے دو قدم بہت پسند ہیں۔ ایک وہ قدم جو فرض نماز کی ادائی کے لیے اٹھے، اور دوسرا قدم جو رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے اٹھے۔ خواتین و حضرات، یہ جو پرو دیا گیا ہے ہمارے دین نے رشتوں میں، اس کو کس طرح دین بیان فرماتا ہے اور ہمیں کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کریں گے۔ اور آخر میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ ایک سوال ہم یہ رکھتے ہیں ٹو ڈوز کے حوالے سے کہ آج کرنے کے کام کیا ہیں۔ قرآن کریم اور فرمودات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں، یہ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں۔ کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، شجاع الدین شیخ صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت معروف نام، کیا میں تعارف کراؤں آپ کا، بلکہ تعارف میں کیا الفاظ ضائع کروں آپ کی۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں لاہور میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ سے بہت سیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نساء اور آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھا گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اس کا کیا نام ہے؟ درست جواب کوہ طور۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انفال میں یا سورہ سجدہ میں یا سورہ آراف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092212752709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923250194۔ قبلہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ارشاد فرمائیے، اس سے پہلے کہ میں مدینہ منورہ میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندانی نظام قائم کر کے دکھا دیا، اس سے قبل دین کا جو فلسفہ ہے فیملی کے حوالے سے، خاندانی نظام کے حوالے سے، وہ فلسفہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی ہے سورہ نساء کی پہلی آیت، اور اس سے آن ورڈز جتنی بھی آیات ہیں کم و بیش 40 آیات، آیت نمبر 43 تک، جی، یہ آیات معاشرے کے حسن، معاشرے کی پاکیزگی سے متعلق ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو اللہ کریم نے یعنی اس عرب کے معاشرے کے اندر جو موجود تھیں اور جو جن حقوق کی پامالی ہو رہی تھی، اور وہ طبقات معاشرہ جو کسی قدر قسم پرسی کی حالت میں تھے، اور وہاں معاشرتی اور طبقاتی تقسیم کے اندر وہ ایسی زندگی گزار رہے تھے جو کسی بھی اعتبار سے قابل قدر نہیں تھی، ان طبقات کا اللہ کریم نے خود خیال رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی بحالی کے لیے، یعنی یتیم بچے بچیاں اور 7 عورتیں، یہ 2 طبقات ایسے تھے جو بطور خاص اس معاشرے کے اندر کوئی حقوق نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا اسلام نے نہ صرف یہ کہ عورتوں اور یتیموں کے حوالے سے خصوصی احکام اس مقام پر دیے سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک پورا نظم جو ہے معاشرے میں اس خاندانی اکائی کا، کیونکہ معاشرہ بنتا ہے خاندان سے، اور خاندان اپنے اندر جو تشکیل پاتا ہے وہ نکاح کے ادارے سے تشکیل پاتا ہے۔ لہٰذا نکاح اور طلاق کے بارے میں تفصیلی احکام ہمیں سورہ بقرہ میں ملتے ہیں، سورہ نساء میں بھی ملتے ہیں، پھر کچھ سورہ احزاب کے اندر، سورہ نور کے اندر، پھر سورہ تحریم، سورہ طلاق، یعنی مختلف احکام کی صورتیں ہیں جہاں معاشرے کے اس بنیادی یونٹ کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس کی بڑی چھوٹی چھوٹی حساس نزاکتیں جو ہیں ان کو بھی اللہ کریم نے قرآن میں بیان کیا ہے، جبکہ میں اور آپ ہم سب جانتے
مانتے ہیں کہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں یا بنیادی ایمانیات ہیں ان کا تفصیل سے کہیں ہمیں تذکرہ نہیں ملتا، لیکن معاشرتی تعلقات کا اتنی تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے کہ جو یہ یونٹ بننے اور اس کے بگاڑ کے اندر جتنے عوامل ہو سکتے ہیں اس کو بچانے کے لیے اللہ کریم نے تفصیلی احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ اس سے جو بات، جو فلسفہ، جو حکمت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ معاشرے کی تشکیل اور معاشرے کا تحفظ یہ شریعت اسلامیہ کا بنیادی ترجیحی کام ہے کہ وہ معاشرے کو بچاتی ہے، معاشرے کا تحفظ کرتی ہے، اس قدر کہ بعض اوقات اسلام اپنے بہت سارے افراد جو قیمتی افراد ہوتے ہیں وہ بھی قربان کر دیتا ہے معاشرے کے اجتماعی تحفظ کے لیے۔ لہٰذا اس معاشرے کی جو تشکیل ہوتی ہے وہ خاندان سے ہوتی ہے۔ جب تک وہ خاندان ایک انتہائی پاکیزہ ماحول میں اور انتہائی پاکیزہ تعلقات کے ساتھ اور انتہائی بیلنسڈ حقوق و فرائض کے دائرے میں تشکیل نہیں پائے گا، اس وقت تک وہ معاشرہ کبھی بھی عدل کی تصویر اور انصاف کی تصویر اور آپس میں باہمی ایک حسن معاشرت کی تصویر نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ کریم نے اس بنیادی ادارے کو، زوجین کے حقوق کو اور زوجین کی جو پوزیشن ہے خاندان کے اندر، اس کی جو تنظیم ہے، اس کو اس قدر تفصیل سے بیان فرمایا کہ مثال کے طور پر آپ وہ جو اس عرب کے معاشرے کے اندر جتنی تفصیلات تھیں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے یا یتیموں کے حقوق کے حوالے سے، میں اس کی بیک گراؤنڈ کی طرف نہیں جاتا، میں صرف اس کا جو پیش منظر ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے اس معاشرے میں جہاں عورتوں کو ایک کموڈٹی سمجھا جاتا تھا اور مرد صرف اپنے استعمال کے لیے اور اپنی انجوائمنٹ کے لیے اس کو استعمال کرتا تھا، اللہ کریم نے اس کو ایک اتنا باعزت مقام معاشرے کے اندر دے دیا اور گھر کے یونٹ کے اندر اس کی ایک باقاعدہ حیثیت فکس کر دی، اور یہ کسی حقوق نسواں کی تحریک کے نتیجے میں نہیں ہوا۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ کسی کی نے تحریک نہیں چلائی تھی، وہاں کی عورتوں کو یہ شعور نہیں آیا تھا، بلکہ یہ خالق و مالک نے رحم فرمایا، خالق و مالک نے اپنی عطا سے اس کائنات کی جو فطری تنظیم رکھی ہے اس کے اندر جو عورت کا مقام تھا، اللہ کریم نے وہ ارشاد فرمایا اور عورت کو وہ بنیادی حیثیت عطا فرما دی کہ، اور ساتھ ہی ساتھ یتیموں کے حقوق بھی بیان کر دیے۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 34 پہ جب آپ جاتے ہیں تو خاندان کی وہ تنظیم، وہ فلسفہ وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ بنیادی یونٹ یہ بنے گا، تشکیل پائے گا، اور پھر کیسے اس کی سموتھ رننگ ہوگی۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حکمران ہوگا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، عورت جو ہے وہ اس کی فرمانبرداری کرے گی۔ یہ یونٹ اس طرح سے چلے گا کہ ایک ڈرائیونگ ویل ہے، تاسیس کا ذمہ دار مرد ہے اور اس کی تاسیس کی ذمہ داری دو وجوہات کی بنیاد پر ہے، ایک تو بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، ایک تو جو ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے فزیکل سٹرکچر کے حوالے سے اور صلاحیتوں کے حوالے سے فضیلت دی ہے، اور دوسرا بما انفقوا اموالہم من اموالہم، جو انہوں نے اپنے مال خرچ کیے۔ گویا معاشی ذمہ داریاں مرد کے ذمے لگا کے، اور جو گھر کی جو معاشرتی معاملات ہیں، گھر کے اندرونی جو معاملات ہیں، المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اس کا ایک مقام فکس کر دیا۔ یوں یہ ادارہ اللہ کریم نے، اسلام یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے اور شریعت اسلامیہ یہ چاہتی ہے، اور ریاست مدینہ کے اندر یہ ادارہ اس طرح سے تشکیل پایا کہ آپس کے تعلقات جتنے پاکیزہ ہوں گے، ان افراد کے جن کو میاں بیوی کہا جاتا ہے، یہ جس قدر پاکیزگی کے اور پاکیزہ اقدار کے اوپر مبنی یہ تعلقات ہوں گے، اسی قدر پاکیزہ خاندان وجود پذیر ہوگا، اور جب پاکیزہ خاندان وجود پذیر ہوگا تو ایسے خاندانوں سے مل کر ایک بہترین معاشرہ بنے گا۔ ایسا ہی پاکیزہ معاشرہ اسلام دیکھنا چاہتا ہے جو ہمیں مدینہ کی ریاست میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نکاح، خاندان، معاشرے کی پاکیزگی، وہاں سے بڑھتے بڑھتے ہم آ گئے الرجال قوامون علی النساء تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذمہ داریاں کس کی کیا کیا ہیں، حقوق کس کو کس طرح ملنے ہیں، لینے ہیں، اور کس کو کس طرح دینے ہیں، یہ تمام چیزیں سامنے آ گئیں۔ کیا اچھی بات فرمائی کہ عورت کا مقام اس زمانے میں کیا تھا، اس معاشرے میں کیا تھا۔ عورت وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، اب عورت کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاندان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں،
جیسا کہ آپ نے مدینہ منورہ میں ریاست کی تعمیر کے بعد، ریاست کی تشکیل کے بعد خاندانی نظام بنا کے دکھا دیا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ ریاست مدینہ کے عنوان سے یہ سیریز کا سلسلہ جو جاری ہے، جو پوری امت مسلمہ کی بھی ایک ضرورت ہے، اور بہرحال ہمارے ملک میں بھی یہ ذکر ارباب اختیار کی زبانوں پر بھی آتا ہے اور اہل علم بھی اس پر کلام کرتے ہیں۔ دوسری بات، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت بنیادی بات ہمارے سامنے رکھی، اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، آپ کو تمکن ملا، ایک معاشرے کو قائم کرنے کا موقع ملا، اور اس کے تسلسل میں پھر آپ نے ایک ریاست کو بھی قائم کر کے دکھایا۔ ہمارا دین دین کامل ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ فرد، گھر، معاشرہ، نظام، ریاست اور بین الاقوامی معاملات ہر سطح کی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ آج جو دنیا میں معروف ازم ہے وہ سیکولرزم ہے، اور اس کو دوسرے اور شیڈز کے ساتھ بھی پکارا جاتا ہے۔ ان غریب نظاموں کی غربت کا عالم یہ ہے کہ ایک فرد کو دینے کے لیے ان غریبوں کے پاس کچھ نہیں، چنانچہ کہتے ہیں بھائی تم عقیدہ کو اختیار کرنا چاہو تو یہ لے لو، یہ چاہو تو یہ لے لو، کرسچینٹی سے لے لو، جوڈائزم سے لے لو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تم یہ انفرادی سطح کے معاملات خود ہی طے کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اور جو نظام آپ نے عطا فرمایا، وہ فرد کے باطن سے معاملات کو شروع کرتا ہے، اس کے ظاہر پر لاتا ہے۔ ایک انڈیویجول بندے کے لیے قرآن حکیم میں رہنمائی سب سے زیادہ ملے گی، سب سے زیادہ، کیونکہ دین کا اصل مخاطب اور ایڈریسی وہ فرد ہے۔ فرد سے آگے بڑھیں تو اجتماعیت کی پہلی منزل وہ فیملی سسٹم ہے۔ اور دلچسپ بات، معیشت کا نظام، معاشرت کا نظام، عدالت کا نظام، سیاست کا نظام، کلام ہوا بھی ہوگا، مزید بھی ہوگا انشاءاللہ، مگر قرآن حکیم پڑھ جائیے، فرد کے بعد سب سے زیادہ نمبر آف کمانڈمنٹس اگر ہمیں ملتے ہیں تو وہ فیملی سسٹم کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ وہ صورتیں ہمیں بیان فرما دیں، سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، اور یہ تمام مدنی صورتیں ہیں۔ گویا کہ یہ گھرانوں کی تشکیل کے لیے اگر موقع بھی ملا تو مدینہ شریف آ کر ملا، اور اولاً اس پر کام ہوا ہے، اور ان صورتوں میں بڑی تفصیلی ہدایات خاندانی زندگی کے بارے میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہماری مجبوری ہے کہ ایک پروگرام میں ہم نے خاندانی نظام پر کچھ کلام کرنا ہے، ورنہ مطلق یہ موضوع اپنی جگہ پوری ایک سیریز کا تقاضا کرتا ہے اپنی جگہ پر۔ بہرحال اب بات کو بڑھاتے ہیں کہ دو افراد کا ملاپ، جس کو ہم نکاح کا بندھن کہیں، اس سے ایک گھر وجود میں آتا ہے، اور قرآن حکیم اس گھرانے کو کتنا مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کی ایک ہی آیت کفایت کرے گی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اتنا قرب اللہ اس جوڑے میں دیکھنا چاہتا ہے، اور حضور نبی اکرم علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ شوہر کو کہا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہو، بیوی کو کہا کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو، اللہ تعالیٰ کا اختیار دے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ بیسک یونٹ پہلے مضبوط ہوگا تو کل یہ ماں باپ بھی بنیں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور اولاد آپس میں بہن بھائی بھی ہوں گے۔ لیکن جو بنیاد ہے وہ کیا؟ یہ زوجین کے تعلق کی مضبوطی، اس پر زور دیا گیا۔ یہ اپنی جگہ تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہم ٹچ کریں گے تمام ڈائمنشنز کو۔ یہ زوجین ماں باپ بن جاتے ہیں، اللہ ان کو اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کا کلام پڑھ جائیے، کم از کم 5 مرتبہ اللہ اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان کرتا ہے، ان کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں انیق صاحب، کوئی سسٹم آف لائف ایسا نہیں ہے کہ جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر کوئی سزا بیان کرتا ہو۔ یہ اللہ کا دین ہے، دین اسلام۔ امام الانبیاء فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور یہ تمہاری جہنم بھی ہیں۔ ایک طرف یہ ہدایات ہیں تو دوسری طرف اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان ماں باپ کو اولاد، خاص طور پر جب بڑھاپے کا معاملہ آئے تو اس اولاد کے ذریعے پروٹیکشن ملے، ان ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز کے اندر رلنا نہ پڑے، بلکہ اولاد سعادت سمجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کو کہ یہ خدمت مجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ۔ ماں باپ کو کیا کہا؟ کبھی حدیث شریف میں آیا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، کبھی فرمایا کہ اپنے آپ کو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ
آگ سے بچانا. کبھی اولاد کی تربیت پر، بیٹیوں کی تربیت پر جنت کی اور ان کی پرورش پر جنت کی بشارت عطا ہو رہی ہے. کبھی باپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لقمہ جو تو اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہے، یعنی ایک مرد اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، یہ صدقہ ہے. کوئی اولاد کی تربیت کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے، اس پر اجر و ثواب بھی بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ماں باپ کی پوری توجہ اولاد کو ملے تو کل کے ذمہ دار افراد وہ میسر آ سکے معاشروں کو. ورنہ ڈے کیئر سینٹرز کے اندر اور کہنا چاہیے کہ بیبی سٹرز کی گود میں پلنے والے بچوں کو ماں کی مامتا نہیں مل سکتی. تو اللہ کا دین چاہتا ہے کہ پوری پروٹیکشن ماں باپ کی اولاد کو ملے اور ان ریورس کل اولاد کی شفقت اور ان کی توجہ ماں باپ کو مل سکے. یہ گھرانوں کو اللہ مضبوطی عطا کرتا ہے. پھر یہ اولاد آپس میں بہن بھائی تو رحمی رشتہ جو اسی آیت کے اندر والارحام رحمی رشتوں کا خیال رکھو اور رحمی رشتوں کی کس قدر تاکید ہے. اللہ فرماتا ہے بخاری شریف کی روایت حدیث قدسی، یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا. صلہ رحمی پہ جنت کی بشارت ہے اور قطع رحمی پر جہنم کی وعید سنائی گئی. اپنی جگہ یہ طویل موضوع ہے لیکن ہم صرف اشارے کر رہے ہیں. یہ جو ڈائمنشنز ہیں، شوہر بیوی، پھر ماں باپ کا رول، اولاد کا رول، بہن بھائیوں کا رول، یہ رشتوں کا جوڑنا، یہ حقوق و فرائض کا تعین، ایک دوسرے کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، یہ ایک ایک فیملی اپنی جگہ مضبوط ہوگی تو معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ عشر عشر عربی میں 10 کو کہا جاتا ہے. لاجیکلی سپیکنگ یا لغت کے اعتبار سے ہم بات کریں 10 گھرانے کہیں مل کر رہنا شروع کر دیں ایک معاشرہ وجود میں آ جائے گا. پھر اس انڈیویجول فیملی کو اللہ اور کتنی پروٹیکشن دیتا ہے. محرم رشتے بھی اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے. یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، جی یہ پھپھو ہے تمہاری اور یہ تمہاری خالہ ہے. ان رشتوں کو بھی جڑوا دیا. ہم نے 3 بیٹیوں کے بارے میں احادیث تو سنی ہے نا، 3 بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت. 3 خالائیں کسی کی ہوں یا 3 پھپھیاں کسی کی ہوں، 3 بہنیں کسی کی ہوں یا 2 ہوں، ان کی بھی کفالت اگر ایک بندے پر آ جائے اس پر بھی جنت کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. یہ گویا کہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے پروٹیکشن کے اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے، سمپتھی کے اعتبار سے. اور اب یہ محرم رشتہ داروں تک معاملہ پھیلے گا پھر اور آگے اور آگے. یہ تو صرف میں نے اشارے کیے ان رشتوں کے حوالے سے ہمارا دین کس قدر رہنمائی دیتا ہے اور کس قدر ہمیں تاکید کرتا ہے. اور کہاں وہ معاشرے جن غریبوں کو ان رشتوں کے نام بھی نہیں پتا ہے. جی ہاں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ پھوپھی کیا ہوتی ہے، خالہ کیا ہوتی ہے، ماموں کسے کہتے ہیں، چچا کسے کہتے ہیں. ایک بڑا دلچسپ مقام مختصر اجازت دیجئے گا. سورہ نور کے آخر میں ڈاکٹر صاحب بھی اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ اس کو. سورہ نور کے آخر میں ایک طویل آیت آتی ہے جہاں تقریباً 10 یا 11 رشتے اللہ نے گنوائے. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی پہلے. اللہ کہتے تمہیں کوئی حرج نہیں، اپنے والد کے گھر سے کھاؤ، اپنی ماں کے گھر سے کھاؤ، اپنے بھائی کے گھر سے کھاؤ، اپنی بہن کے گھر سے کھاؤ، اپنے چچا کے گھر سے کھاؤ، اپنی خالہ کے گھر سے کھاؤ، اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ، بھتیجوں کے گھر سے کھاؤ، فلاں کے گھر سے کھاؤ. آج سمجھ آ رہی ہے کہ یہ رشتے کس قدر اہم ہیں اور وہ معاشرے کس قدر یتیم ہیں بیچارے کہ جن کو ان رشتوں کا اندازہ نہیں ہے اور ان کی جو لذت ہے اور ان کی جو محبت سے انسان کو ایک سکون میسر آتا ہے ان غریبوں کو پتہ نہیں. تو آج سمجھ آئی کہ رب کائنات تو خالق، اس کو پتہ ہے کہ یہ انسان کہاں ٹھوکرے کھائے گا تو اپنے کلام میں اتنے سارے رشتے گنوائے اور کھانے کی توجہ دلا کر ایک دوسرے کے مال میں، کاموں کے اندر، معاملات میں، خوشی غمی میں شرکت کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، شیخ صاحب نے تو اور اس کا کینوس بڑا کر دیا. بنیادی رشتہ، بنیادی اکائی، انسٹیٹیوشن وہ تو نکاح کا، وہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سے بات شروع ہوتے ہوتے یہ جس طرح خاندان بنتا ہے، بھائی کا مقام، بہن کا مقام، والد کا مقام، اللہ اکبر. اولاد کو کس طرح دیکھنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اور اولاد کو والدین کی جانب کس طرح دیکھنا ہے، یہ بھی ہمارا دین بتا دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی شیخ صاحب نے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ بھی ذمہ داری دے دی گئی مسلمان والدین پر، ڈال دی گئی کہ تم اے ایمان والو تم خود کو اور اپنے اہل خانوں کو آگ سے بچاؤ. اچھا، دنیا کی محبت میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. ذرا اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. صلہ رحمی یہ بہت اہم موضوع ہے اور ہمارے معاشرے سے رفتہ رفتہ یہ باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں.
رحمی رشتے، اللہ اکبر، شیخ صاحب نے بات فرمائی کہ یہ رحمی رشتے، یہ رحم کا لفظ مشتق ہے رحمان سے، اللہ اکبر، سگے بھائیوں سے، سگی بہنوں سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں اور فخر سے بیان کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاندان کے درمیان تعلقات کو کس طرح دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پورا نظام اس بنیادی اکائی کے اوپر بیس کرتا ہے، اس بنیادی اکائی کے اوپر منحصر ہے جہاں سے بات شروع ہوئی، جہاں سے میں نے شروع کی، جہاں سے قرآن شروع کرتا ہے، جہاں سے شیخ صاحب نے شروع کی، جو آپ نے آیت شروع میں تلاوت کی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ معاشرے کی پوری تشکیل، پورا نظام، اور جس کو آپ عائلی نظام کہیں، اس کی بنیاد بتا دی کہ پہلے یہ تعلق ہے دو افراد کا، میاں بیوی کا، اور اس سے پھر پورا خاندان بنتا ہے۔ اب یہ جو تعلق ہے یہ محض نکاح ایک دوسرے کی سے حظ اٹھانے یا تعلق زوجیت قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس ایک ادارے کو قائم کرنے کے لیے ایک تنظیمی ہدایت ہے، اور اس تنظیمی ہدایت میں جو معاشرہ آگے بنے گا اور پھر یہ کینوس وسیع ہوگا اور پھر یہ جو صلہ رحمی یا رحمی رشتے بنیں گے، اس کی بنیاد بھی اسی کے اوپر ہے کہ یہ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیسا ہوگا۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ گھر کے اندر ایک کمپلیمنٹری نیچر قرآن نے کریٹ کر دی کہ آپس میں ان کا جو تعلق ہوگا وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اگر وہ تعلق کسی موقع پر بھی کسی بھی حوالے سے ڈسٹرب ہو جائے گا، یا اس تنظیم میں، اس ہیرارکی میں جو اسلام، جو قرآن کلیئرلی واضح طور پر بیان فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری گھر کی ہیرارکی اس طرح سے چلے گی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کا ایک ایریا آف جورسڈکشن ہے، اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ والرجل، جو آدمی ہے، والرجل راعٍ فی بیتہ، وہ اپنے گھر کا مالک ہے، گھر کا نگران ہے، والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اور یہ سسٹم بنانے کے بعد، یہ تنظیم قائم کرنے کے بعد دونوں کو اپنا اپنا دائرہ کار بتا دیا کہ تم اس دائرے میں رہو گے، تم اس دائرے میں رہو گے۔ اگر یہ کسی وجہ سے یہ آپس کے تعلقات کا دائرہ ڈسٹرب ہوتا ہے یا کوئی اپنے دائرے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جو بھی کوئی بغاوت کا علم بلند کر دے کوئی خاتون کہ میں تو اس کو سربراہ نہیں مانتی، اس کو تاسیس کا نگران اور اپنا حاکم نہیں مانتی، وہ جب اس کمپلیمنٹری نیچر کے اندر کوئی بھی ڈیمیج کرے گی، کوئی بھی رپچر کرے گی، کوئی بھی ڈینٹ ڈالے گی، یہ جو ذرا سا آپس کے تعلقات میں، اس تنظیم میں، اس عائلی نظام کی اس بنیاد میں جہاں بھی یہ فرق پڑے گا، اس سے پورا خاندان وہ ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اور خاندان اگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تو رحمی رشتے تو بہت بعد میں آتے ہیں۔ صلہ رحمی کا تصور اور رحم کے آپس کے معاملات اور دور کے رشتہ داروں کے معاملات تو سارے بعد کے ہیں۔ بنیاد ہیں وہ میاں بیوی کا آپس کا رشتہ، جو اپنے تعلق کے بعد پھر اولاد بنتی ہے تو وہ ماں باپ بنتے ہیں۔ اور ان سب کو، جیسے شیخ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اشارات کیے کہ یہ جو کمپلیمنٹری نیچر ڈیولپ ہوتی ہے، اولاد کو کہہ دیا کہ تم نے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، میاں کو کہہ دیا کہ تم نے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، بیوی کو حکم دے دیا کہ تم نے شوہر کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ اب یہ سب اگر اس تنظیم کو، ان اپنے اپنے کردار کو اپنائیں گے اور اس دائرہ کار کے اندر رہ کے اپنی حیثیت کو پہچانتے ہوئے، یہ کوئی فضیلت کا دائرہ نہیں ہے۔ اگر الرجال قوامون علی النساء کہہ دیا کہ اس کو مرد کو فضیلت یا اس کو کوئی اخروی اعتبار سے یا اللہ کے ہاں تکریم کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس کا کردار ہے اس معاشرے کے اندر، اس بیسک یونٹ کے اندر ایک ذمہ داری ہے۔ اسی طرح عورت کی ایک ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اولاد جو ہے وہ اگر والدین کی اس کی ماتحت ہے تو اولاد کو کسی وجہ سے کوئی کم تر نہیں کہا گیا، بلکہ اولاد کا ایک مقام ہے جو والدین کے مقابلے میں ہے۔ لہٰذا اب اس سارے نظام کو چلنا اس طرح سے ہے کہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ماں ہے، اطاعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو حق ہے وہ باپ کا ہے۔ من احق بحسن صحابتی، جب کسی سے نے پوچھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو حسن سلوک کا حقدار ہے وہ کا تیری ماں ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے، 4تھی دفعہ آپ نے فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا والد ہے،
ثم ادناک ثم ادناک، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد جو قریب ہے، پھر اس کے بعد جو قریب ہے. یعنی یہ جو تنظیم بنی ہے اس میں بنیادی یونٹ سے جیسے جیسے دائرہ وسیع ہوتا جائے گا ویسے ویسے یہ جو حقوق کا ہے، حقوق و فرائض کا دائرہ ہے وہ بھی وسیع ہوتا جاتا ہے. ایک فرد جو معاشرے میں ایک فرد ہوتا ہے، جب اس کے تعلقات بنتے چلے جاتے ہیں، شوہر بیوی کا تعلق بنتا ہے، والدین کا تعلق بنتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ تعلق بنتا ہے، اور پھر افراد معاشرہ کا اور خاندانوں کا آپس میں تعلق بنتا ہے، تو یہ جیسے جیسے وسیع ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے حقوق و فرائض تشکیل پاتے چلے جاتے ہیں اور پھر معاشرے کی تشکیل ہوتی چلی جاتی ہے. وگرنہ اگر وہ بنیادی تنظیم کو آپ چیلنج کر دیتے ہیں، کوئی اولاد اگر آج تحریک شروع کر دے کہ وہ اولاد جو ہے وہ والدین کے ظلم و ستم سے نجات چاہتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنا حق لینا چاہتی ہوں، اولاد والدین کے خلاف تحریک شروع کر دے، یا عورت جو ہے وہ مردوں کے خلاف تحریک شروع کر دے، مرد اپنی اولادوں کے خلاف یا اپنی بیویوں کے خلاف یا عورتوں کے خلاف تحریک شروع کر دیں، تو یہ گویا اس نظام کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے جو اللہ نے ایک بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر وہ نظام دے دیا ہے کہ تمہاری معاشرت قائم رہے گی اس بنیاد پر. اور اگر اس سے بغاوت کر دی، اگر کسی نے بھی بغاوت کر دی، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پورے نظام کو چیلنج کر رہا ہے. کوئی عائلی نظام کا، کسی خاندانی نظام کا، کسی پاکیزہ معاشرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اگر اللہ کے دیے ہوئے اس عائلی نظام کی تنظیم کو چیلنج کر دیا جائے، اس کے کردار کو چیلنج کر دیا جائے. لہٰذا ہمارے سامنے وہ معاشرے موجود ہیں جس کو شیخ صاحب یتیم معاشرے کہہ رہے تھے، جن معاشروں کے اندر خاندانی نظام میں اس تنظیم کو اور اس کمپلیمنٹری نیچر کو چیلنج کیا گیا، اس دائرہ کار کو چیلنج کیا گیا اور اپنی مرضی سے حقوق کا تعین کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسلام کے نظام جو عدل پر مبنی حقوق العباد کا تصور تھا اس کو چیلنج کر کے حقوق انسانی کا تصور لا کے اور اپنی مرضی کی اس کی ڈیفینیشن کر کے جب اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی گئی، تو نہ صرف یہ کہ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا بلکہ پورا معاشرہ ایک غلاظت کی تصویر بن گیا. وہ پاکیزگی جو اس بنیادی تعلق میں تھی وہ برقرار نہیں رہی، تو پورا معاشرہ اپنی پاکیزگی برقرار نہیں رکھ سکا، اور معاشرے صرف ان کی تنظیم خراب نہیں ہوئی، ان کا اخلاق بھی خراب ہوا، ان کا کردار بھی خراب ہوا، معاشرتی اقدار بھی ختم ہوئیں اور پورا نظام دھڑام سے گر گیا. اور آپ یہ دیکھ لیں پوری دنیا میں وہ جو نظام آپ ہمارے سامنے ہیں، مادی حوالے سے جتنی مرضی ترقی کر چکے ہوں، لیکن اللہ کی اس دی ہوئی تنظیم کو چیلنج کرنے کے نتیجے میں اس قوم کے اندر بے حیائی بھی ہے، اور وہ ساری حدود پار کر چکے ہیں جو انسانیت پر گویا انسانیت قائم نہیں رہی، جو انسانی اقدار ضروری تھی انسانیت پر قائم رہنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ خاندان کی اکائی، ماں باپ بہن بھائی اولاد، سب کا اپنا اپنا مقام، اپنے اپنے حقوق و فرائض وغیرہ وغیرہ بات سامنے آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں. اللہ اکبر. محض یہ رشتے ہی نہیں بلکہ ان رشتوں کا احترام. اب یہ فیملی بن گئی، اس فیملی کو چلانا کیسے ہے، اپنا رویہ، ہمارا برتاؤ کیا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے. ارشاد ٹو ڈوز. جی بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے مردوں کو توجہ دلائی. ایک طرف ان کو قوام قرآن نے کہا، بالکل وجہ کہا، اس سے کہ کسی ایک ادارے میں ٹاپ پر اتھارٹی اگر بالکل دو برابر کے افراد کو دے دی جائے تو وہ ادارہ نہیں چل سکتا، ایک انتظامی معاملہ. لیکن طرز عمل کیا ہو؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. ذرا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ اس حوالے سے تو پیش کیا جائے کہ جو آج ہمارے تصورات میں معاذ اللہ کبھی عورت کو پیر کی جوتی کی نوک پہ رکھنے کے تصورات دیے جاتے رہے، ہاں جی، اور یہ کوئی ذہنیت ہماری بن چکی ہے، تو کم سے کم میں یہ عرض کروں کہ اللہ کے بندو رسالت مآب علیہ السلام کا اسوہ دیکھ لو، جو آپ نے فرمایا کہ حضور نے عمل کر کے کیسے دکھایا، اپنے گھر والوں کی تربیت کس طرح کی. اللہ اکبر. جی ایک طرف ہمارا خیال یہ ہے کہ بیوی کو عورت کے مزاج
کے حوالے سے سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، مزاج شناس ہونا چاہیے۔ جی ہاں۔ ہم حضور کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے مزاج شناس سے مشہور واقعات ہیں۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ بیوی بہرحال اس نے سارے ہی کاموں کو نمٹانا ہے، لیکن ہم حضور علیہ السلام کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ارشادات پڑھتے ہیں تو حضور تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہمارے آرام میں کوئی خلل واقع نہ ہو، باقی ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ہم حضور کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی رات کے وقت حجرے میں داخل ہوتے تو سلام اتنے اس آواز سے کرتے کہ جو جاگ رہا ہو وہ سن لے اور جو سو رہا ہو اس کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے بندوں، خدا را حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا بھی اس تعلق سے مطالعہ کر لیا جائے۔ انیس صاحب ٹو ڈوز کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، لیکن میں چاہوں گا کیونکہ ہم حالات حاضرہ سے بھی تو اپنے معاملات کو جوڑتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا چند معاشروں کے حوالے سے، میں کوٹ کرنا چاہوں گا گورباچوف کو۔ اب آج یو ایس ایس آر نام کی کوئی شے تو نہیں ہے، مگر اس نے اپنی ایک اسپیچ میں کہا، جس کو ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کوٹ کیا اس کی کتاب کے حوالے سے، اس نے کہا کہ اب ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ جس عورت کو ہم نے گھر سے باہر لا کر کھڑا کر دیا، اس کو اس کے اصل مقام یعنی گھر تک کیسے واپس لایا جائے۔ اور اللہ کی قسم جب ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پر پہنچتے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، تو ہمیشہ اب مجھے گورباچوف کے یہ الفاظ یاد آتے ہیں۔ میں امریکہ کے 3 صدور کا ذکر آپ کے سامنے کروں۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ پروگرام کرتے تھے، تب وہ بل کلنٹن کو کوٹ کرتے تھے۔ وہ کلنٹن نے کہا تھا خدا کے واسطے اپنے گھروں کو محفوظ رکھو، ورنہ ان قریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی those who are born out of wedlock، نکاح کے بندھن کے بغیر۔ یہ تو آپ کے دور میں یعنی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پروگرام سے بھی کہا۔ اس کے بعد بش آیا اور بش نے کہا خدا کے واسطے گھر بناؤ اور بساؤ، گھر بناؤ اور گھر بساؤ۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ہمارا لائیو پروگرام چل رہا تھا دنیا نیوز پر آپ کے ساتھ ہی، تو اوباما کی سپیچ چل رہی تھی اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس، اور غالباً 13 فروری 2013 کی یہ بات تھی، اور اس نے کہا جو آج ہمارا موضوع ہے کہ ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط معاشرہ ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے۔ اور بھائی کوئی کہتا ہے نا مستند ان کا فرمایا ہوا، تو چلو یہاں انہی کی سن لو۔ ہم جن کے خواب دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ حقائق کی دنیا میں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ گھر بیسک یونٹ ہے، اور میں عرض کر چکا ابتدا میں، وہ ریاست مدینہ جو امام الانبیاء عطا کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو آئین عطا ہوا قرآن کی صورت میں، اور اس آئین کی جو تشریح سنت رسول کی صورت میں عطا ہوئی، وہاں فوکس آپ کو افراد پر اولاً ملتا ہے اور گھرانوں پر اولاً ملتا ہے۔ اب ٹو ڈوز کے حوالے سے ہم کیا کریں؟ آپ اللہ کا کلام پڑھ جائیے۔ آج جو آپ نے آیت تلاوت کی اس میں 2 مرتبہ اللہ کا تقوی اس کا ذکر آیا۔ میں اگر ایک شوہر ہوں تو میری کھوپڑی میں خناس آ سکتا ہے کہ میں اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر جاؤں، تو میں کب سیدھا رہوں گا؟ جب میرے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ بیوی زبان کی تیز ہو سکتی ہے اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے تھے اور بھرپور انہوں نے اشارہ کیا، تحریک کے الفاظ انہوں نے استعمال کی، اولاد اور بیوی اور شوہر۔ معاف کیجئے گا، ہم کبھی کبھی یہ جملے بھی سنتے اولاد کی زبان سے کہ بھائی ہم سے کس بات کا تقاضا کر رہے ہو، یہ تو نکاح انہوں نے کیا، مصیبت ہم ہو گئے، ہم پیدا ہو گئے، کس بات کا ہم ان کا حق ادا کریں، کس بات کی ہم ان کی خدمت کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محض عقل کو اگر معیار بنائیں گے تو یہ جملے بھی آج ہمیں معاشروں میں ہمارے سننے پڑیں گے، لیکن وحی الہی کو اگر معیار بنائیں گے تو ایک اولاد سعادت سمجھتی ہے میرا سب کچھ قربان ہو جائے مگر میری ماں مجھ سے راضی ہو جائے، میرا سب کچھ قربان ہو جائے میرا باپ مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، میرے پیغمبر نے کہا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ اللہ کا خوف دل میں، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، آخرت کی پیشی کا احساس، یہ سب سے پہلا کام ہے جو ہمیں اپنے ہاں اپنے گھرانوں میں کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی تو وجہ ہے نکاح کا خطبہ اور دیگر خطبات میں بھی، نکاح کے خطبے میں 4 آیات نبی اکرم علیہ السلام تلاوت فرماتے جن میں یہ سورہ نساء کی پہلی آیت بھی شامل، آل عمران کی 102 بھی شامل، اور احزاب کی آیت نمبر 70 71 بھی شامل۔ 4 آیات میں 4 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا ہے۔ یہ پہلا کام ہے کرنے کا۔ دوسرا کام اللہ دیکھیے میں اپنی عقل سے کچھ کہوں تو آپ کی عقل میری بات کو رد کر دے گی، آپ اپنی عقل سے کچھ کہیں تو شاید میری عقل آپ کی بات کو رد کر دے۔ او بھائی اس خالق سے پوچھو نا جس سے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا، آجر کو بھی، اجیر کو بھی، حاکم کو بھی، محکوم کو بھی، ماں باپ کو بھی، اولاد کو بھی،
وہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ تو اس کی بات کا ریفرنس آئے اور اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ریفرنس آئے، یہ ہماری گفتگو میں بات آنی چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ تجویز کے طور پر رکھتے ہیں، 3 آیات ہم گھر والے طے کر لیں، ترجمے کے ساتھ، تھوڑے مفہوم کے ساتھ، ہم روزانہ کی بنیاد پر سیکھنے کی کوشش کریں گے تو بار بار ہم ان مقامات سے کبھی سورہ البقرہ سے گزریں گے، کبھی نساء سے گزریں گے، کبھی نور اور احزاب سے گزریں گے، یہ خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی ہمارے سامنے آتی رہے گی۔ اور آخری گزارش یہ ہے، ہم میں سے الحمدللہ جن لوگوں کو ان باتوں کا احساس زیادہ ہے وہ گفتگو ضرور کریں، میں بھی کر رہا ہوں آج آپ کے سامنے، لیکن گزارش اپنے لیے بھی اور ہمارے ساتھیوں کے لیے بھی کہ ان کا ایک رول ماڈل سامنے آنا چاہیے۔ معاشرے میں وہ کہتے ہیں نا ریل گاڑی کا انجن ایک ہوتا ہے، ڈبے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اگر انجن مضبوط ہوگا تو ہلکا پھلکا لنگڑا لولا جو بھی آپ کہہ لیں وہ ڈبہ بھی چل پڑے گا پیچھے۔ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے ان باتوں کا ادراک زیادہ عطا کیا، ان کو خود آگے بڑھ کر نمونہ بننا چاہیے۔ اور حضرت علی فرما رہے ہیں کرم اللہ وجہہ کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں، رول ماڈل نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو بات آپ نے فرمائی اور بڑی اہم بات پھر آپ نے مغرب کے بھی حوالے دیے۔ آج مغرب تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی علمی فکری امامت کر رہا ہے، بلکہ کلچر بھی اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ ذہنی غلامی اور مروبیت وغیرہ پوری دنیا کو انہوں نے اپنا وہ کلمہ پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کنکلوڈ فرما دیجئے آج کے پروگرام کو، اور جو بات کی شیخ صاحب نے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ فیملی کا جو ادارہ ہے یہ برقرار رہے تو کیا ہی اچھا ہو۔ جو بات کی شیخ صاحب نے کہ مغرب میں رہنے والے وہ جو اہل کتاب ہیں، خواہ ان کا تعلق جوڈائزم سے ہو یا ان کا تعلق کرسچینٹی سے ہو، مسلمان، ہم تینوں جو اہل کتاب ہیں وہ تینوں مل کر قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کہ فیملی یونٹ کیسا ہوتا ہے، اور ظاہر تمام اہل کتاب فیملی اس بائنڈنگ کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایسے ہی خاندان دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ معاشرہ مغرب کا ہو یا مشرق کا، مذہبی گرفت اس پر ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہم مل کر بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلیمات کی بات ہے وہ تو ان کے پاس، یہودیوں کے پاس بھی موجود ہیں کیونکہ اہل کتاب ہیں، شریعت اسلامیہ نازل ہوئی، الگ بات ہے کہ انہوں نے بعد میں اس کے اندر تبدیلیاں کر لیں، اور مسیحیوں کے پاس بھی سب کچھ موجود ہے، اور قرآن نے بہت وضاحت کے ساتھ فائنل ورشن شریعت اسلامیہ، لیکن بات اس پر عمل کرنے کی ہے۔ مغرب نے اگر عورت کو باہر نکالا ہے تو اپنے مقاصد کے لیے نکالا ہے، اور وہاں پہ اس اپنے مقاصد کو ایک طرح کے مقاصد پورے کیے، اور پورا معاشرہ صرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوا بلکہ اس کے اندر ہر طرح کی خرابیاں آ گئیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کے معاشرے کے لوگ، اسلامی معاشروں کے لوگ، اور جو غیر مسلم معاشروں کے اندر رہتے ہیں، سب کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اس بنیادی یونٹ کو، اس بنیادی اکائی کو قائم کرنے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے انہی حدود کی پابندی کریں عملی طور پر جو حدود اللہ نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگا دی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو بات ہو رہی تھی کہ شوہر کو یا مرد کو گھر کا نگران بنایا ہے اور عورت کو اس کی فرمانبرداری کے لیے کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد بھی عورت کا خیال رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، گھر والوں کے لیے جو اچھا ہوگا وہ زیادہ اچھا آدمی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر میں زیادہ بہتر ہوں تم سب سے۔ اور شیخ صاحب نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی، اور قرآن کی یہ جو آیت نمبر 34 ہے اس کو اگر دوبارہ پڑھیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو چھوٹے موٹے کام کرنا کرانا یہ اطاعت کے خلاف نہیں ہے، یہ فرما برداری جو عورت کے ذمہ لگائی گئی ہے اس کے خلاف نہیں ہے، ایک اوورآل سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے اندر جو اگر وہ اطاعت کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے
اور وہ فرمانبرداری کر رہی ہے، تو چھوٹے موٹے کاموں میں یہ کہہ دینا کہ یہ نہیں کر سکی، یہ نہیں کر سکی، کپڑے استری نہیں ہوئے، یا کھانا نہیں ٹھیک سے پکا، یا اپنی مرضی کا کام، کوئی شوہر کی مرضی کا تھوڑی سی خلاف ورزی ہو گئی، اس پر اجازت نہیں دی قرآن نے مارنے کی، کہ وہ جو فرمایا کہ فَاعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کو بنیاد بنا کر بہت سارے مرد یہ سمجھتے ہیں اور غلط طور پر سمجھتے ہیں کہ عورت کو مارنا جائز ہے اور اس کی تعدیب کے لیے مارنا جائز ہے، اور اگر وہ تھوڑی نافرمانی کرے، یہ نافرمانی کے امور ہیں ہی نہیں سرے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، یہ جو نشوز ہے واللاتی تخافون نشوزہن، صرف ایک صورت ہے جس میں یہ سارے سٹیپس لینے ہیں، اور وہ صورت ہے نشوز کی۔ نشوز کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، وہ بغاوت ہے، اور وہ ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنا، یا گھر میں ایسے افراد کو آنے کی اجازت دینا جو مرد کو پسند نہیں ہے، شوہر کو پسند نہیں ہے، ان کو آنے کی اجازت دینا۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نسائی شریف کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، 5 حدیث کی مستند کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، اس کی اصل بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو خواتین ہیں ان کے بارے میں ان کی بھلائی کیا کرو۔ آپ نے بار بار یہ تاکید فرمائی خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر، آپ نے فرمایا انما ہن عوان بینکم، وہ تو تمہارے پاس آئی ہیں، تمہارے پاس قیدی ہیں، تمہارے پاس ان کو رکھا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا ان کے اوپر جو اختیار ہے وہ لامحدود ہے، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ فرمایا تمہارا اختیار صرف الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں پھر آپ وہ سٹیپ لے سکتے ہیں جن سٹیپس کا ذکر قرآن نے کیا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کو پھینٹی لگائی جا سکتی ہے، عورت کو مارا جا سکتا ہے، قطعاً نہیں مارا جا سکتا آج کے مرد کو۔ میں قرآن کی آیت بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ دوبارہ پڑھیں، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی اور دیندار طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ عورت کو مارنا جائز ہے۔ صرف ایک صورت ہے جس میں مارنا جائز ہے، علاوہ ازیں کسی صورت میں مارنا جائز نہیں۔ اللہ اکبر، کیا مقام اور کیا تعظیم ہے عورت کی ہمارے دین کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، شیخ صاحب بڑا ممنون، آپ دونوں حضرات تشریف لائے اور بہت اہم موضوع پر کیا عالمانہ گفتگو۔ خواتین حضرات، یہ گفتگو محض گفتگو ہی نہیں، عمل کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہ خاندانی نظام نافذ کیا، دکھا دیا، روشنی وہیں سے آ رہی ہے۔ نظام اگر خاندان کے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں تو معاشرے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، معاشرے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں تو قوموں میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ ہمیں اس سے گریز کرنا ہے۔ گریز کیا کرنا ہے؟ کیا اچھی بات فرمائی شیخ صاحب نے کہ عقل کی بات نہیں ہو رہی کہ میری عقل اور آپ کی عقل، یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام ہیں، یہ بائنڈنگز ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، ہم اس کے پابند ہیں، اور یہ ہم نے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا ہے۔ خواتین حضرات، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ اس سے قبل کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے اس کا کیا نام ہے؟ درست جواب کوہ طور۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت کس صورت میں آیا ہے؟ قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انفال میں، سورہ سجدہ میں، یا سورہ آراف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 345 2709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343 00980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092 321 825 0194۔ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کے نام کا۔ آج کے ونر ہیں جی گل نواب صاحب ہیں سوات سے۔ گل نواب صاحب سوات سے۔ میرا خیال ہے کہ یہ مستقل ہمارے وہ جواب دینے والوں میں ہیں، کیونکہ لگتا ہے کہ 4-5 دن پہلے بھی ان کا نام نکلا تھا۔ بہرحال گل نواب صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کے گھر دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ
کو بہت قبول ہو اور آپ کو بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہی کسی چیز کو کھا لینے کی تمہاری خواہش تمہیں کھانے پینے کے کئی مواقع سے محروم کر دیتی ہے۔ ایک بار ہی کسی چیز کو کھا لینے کی تمہاری خواہش تمہیں کھانے پینے کے کئی مواقع سے محروم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔